بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ فجر کے بعد ہمارے ہاں قرآن کریم کا درس ہوتا ہے، بالکل ابتدا ہے۔ الف لام میم ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں کل صورتیں ہیں 114۔ 114 صورتوں میں سے 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 صورتیں مدنی ہیں۔ مکی صورت وہ کہلاتی ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورت وہ کہلاتی ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو اس کو کہتے ہیں مدنی دور۔ اس کے بعد جو قرآن کریم کا حصہ نازل ہوا اس کو کہتے ہیں مدنی صورتیں کہلاتی ہو۔ دیکھیں آج کا لفظ ہے الف لام میم، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ کل صورتیں 114 ہیں۔ 114 صورتوں میں سے 29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات استعمال ہوتے ہیں۔ 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، طا سین میم، طا سین، یاسین، طٰ، قاف، نون، اس طرح کے جو آتے ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کو حروف مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ توڑ توڑ کے اور کاٹ کاٹ کے پڑھے جاتے ہیں، توڑ توڑ کر اور کاٹ کاٹ کے پڑھے جاتے ہیں، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ دیکھیں میں پڑھتا ہوں، کاف ہا یا عین صاد، الف لام میم۔ اب ان کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں قرآن کریم کی آیتیں 3 قسم کی ہیں۔ قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں، اور ان 6666 آیتوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جن کو ہم کہتے ہیں مقطعات، جیسے الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد۔ ایک ہے متشابہات اور ایک ہے محکمات۔ مقطعات یہ صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، نہ ان کا معنی معلوم ہے نہ ان کی مراد معلوم ہے، نہ ان کا معنی معلوم ہے اور نہ ان کی مراد معلوم ہے۔ معنی مراد سے کیا مراد ہے؟ جیسے مسجد کا ایک معنی ہے، لفظ مسجد، ایک ہے مسجد کا معنی، ایک ہے اس سے مراد۔ جب ہم کہتے ہیں مسجد، تو مسجد کا معنی کہ سجدے کی جگہ، تو سجدے کی جگہ تو گھر بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، پاک جگہ ہو آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے معاشرے میں جب مسجد کا تصور آتا ہے، جب ہم کہتے ہیں مسجد، تو ہمارے ذہن میں ایک تصور آتا ہے کہ ایسی جگہ کہ جہاں مسلمان مل کر کے عبادت ادا کرتے ہیں، عبادت ادا کرنے کی جگہ، اجتماعی جگہ۔ تو ایک لفظ کا معنی ہے، ایک اس سے مراد ہے۔ تو حروف مقطعات کا نہ معنی معلوم ہے نہ ان کی مراد معلوم ہے، اس لیے مفسرین کرام جب ان کی تفسیر کرتے ہیں تو کیا بتاتے ہیں؟ اللہ اعلم بمرادہ بذالک الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، ان کی حقیقت کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ان کی حقیقت کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں بس۔ لیکن پڑھنے پہ ایک ہے قرآن کریم کی تلاوت اور ایک ہے قرآن کریم کی تفسیر، یہ الگ الگ عبادتیں ہیں۔ پڑھنے پہ آپ کو 30 نیکیاں مل رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے پڑھنے والے کو۔ اور لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے۔
دوسری آیت قرآن کریم کی وہ ہے جن کو ہم کہتے ہیں متشابہات۔ متشابہات کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جسم اور جگہ سے پاک ہے، نہ اللہ کا جسم ہے نہ اللہ کے لیے کوئی مخصوص جگہ ہے، ہماری طرح نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم میں کچھ ایسی آیتیں ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے بظاہر کہ اللہ کا جسم بھی ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ بیدہ الملک، اللہ کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہے۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی ظاہر ہوگی۔ تو اس طرح کی بعض آیتیں ہیں جس سے یہ ثابت ہو اللہ کے لیے اعضاء، جسم کے اعضاء ثابت ہوتے ہیں، اللہ خود استعمال فرما رہے ہیں۔ تو اس کا کیا تفسیر کرتے ہیں؟ اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ یعنی ان کا معنی تو معلوم ہے لیکن ان کی مراد معلوم نہیں ہے۔ ان کا ید ان کے معنی ہاتھ، عرش کے معنی ہے تخت، تو ان کا معنی معلوم ہے لیکن ان کی جو مراد ہے وہ معلوم نہیں ہے۔ اس لیے مفسرین اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں؟ جب متشابہ آیتیں آتی ہے کہتے ہیں کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ نے خود اپنے لیے الفاظ استعمال فرمایا نا، تو ہم کہیں گے اب الفاظ کا انکار تو نہیں کر سکتے، ہم کہیں گے کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اور تیسرے نمبر پر قرآن کریم کا وہ حصہ ہے جس کو ہم محکمات کہتے ہیں۔ محکمات، اٹل، جن کا معنی بھی معلوم ہے اور مراد بھی معلوم ہے، معنی بھی معلوم مراد بھی معلوم۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، کسی قسم کا شک شبہ اس میں نہیں ہے، ھدی للمتقین، ہدایت متقین کے لیے بالکل واضح ہے، معنی بھی معلوم ہے مراد بھی معلوم ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی 3 قسم کی آیتیں ہیں۔ آج حروف مقطعات کے بارے میں ہم نے بتایا، 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، نہ ان کا معنی معلوم ہے نہ ان کی مراد معلوم ہے، ان کی تفسیر کیسے کریں گے؟ اللہ اعلم بمرادہ بذلک، ان کی حقیقت کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ الحمدللہ۔